جو گفتگو کی ہے، ظاہر ہے اس گفتگو کے بعد اگر شاعری بھی اسی طرح کی سلیقے کی آتی ہے تو اس کا مطلب میرا گفتگو کرنا کارآمد ہے۔ تو آئیے میں بڑے اعتماد سے ایک اس نوجوان سے گزارش کر رہا ہوں جس کی شاعری ذہنوں میں ایک روشنی بھی پیدا کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کی شاعری آپ کے دل کو بھی متاثر کرے گی اور آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اسی دیار کا شاعر ہے، میں عالم نظامی سے درخواست کر رہا ہوں اس وقت کہ وہ تشریف لائیں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ان کی شاعری سے مشاعرہ اچانک بلند ہو جائے گا۔ مائک پر عالم نظامی۔ ناظم مشاعرہ میرے بڑے بھائی انور جلال پوری صاحب نے سب سے پہلے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ خدا کرے کہ میں ان کے بھروسے کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس خوبصورت مشاعرے میں میری حاضری ہوئی جس کے لیے میں اپنے بڑے بھائی عادل خان اعظمی صاحب کا، انیس ربانی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ ڈائس پر میرے بہت ہی محترم جناب راحت اندوری صاحب، انور جلال پوری صاحب، منظر بھوپالی صاحب، کنور جاوید صاحب، یہ تمام شعراء تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں۔ 4 مصروں سے اپنی شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں، بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے داد و تحسین سے مجھے نوازا۔ چاہتا یہ ہوں کہ اس حوصلہ افزائی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تاکہ اس طالب علم کا حوصلہ اور بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے میری حوصلہ افزائی فرما دیں، اس کے بعد میں شعر پیش کروں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ عنایت ارشاد۔ 4 مصرے اور عرض کرتا ہوں کہ پھول ایثار اور محبت کے، انور بھائی، پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے۔ واہ 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 واہ۔ پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے۔ ارے واہ، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے، بہت اچھے، واہ واہ۔ دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے۔ اشتیاق بھائی یہ مطلع سماعت کریں آپ کی، لہو جلا کے اندھیرے میں روشنی کرنا، لہو جلا کے اندھیرے میں روشنی کرنا بہت کٹھن ہے میری جان شاعری کرنا۔ ارے واہ، لہو جلا کے اندھیرے میں روشنی کرنا، بہت اچھے۔ لہو جلا کے اندھیرے میں روشنی کرنا بہت کٹھن ہے میری جان شاعری کرنا، اور اگر کہو تو ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں، کیا کہنے، اگر کہو تو ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں، میرا مزاج نہیں گر کے نوکری کرنا۔ اگر کہو تو ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں، میرا مزاج نہیں گر کے نوکری کرنا۔ مزاج، مزاج، میرا مزاج نہیں، میرا مزاج نہیں گر کے نوکری کرنا، یہ عمل ہی ہے سبب تیری پریشانی کا، کیا کہنے، یہ عمل ہی ہے سبب تیری پریشانی کا، گھر کی دیوار پہ تصویر لگانے والے، واہ واہ، یہ عمل ہی ہے سبب تیری پریشانی کا، گھر کی دیوار پہ تصویر لگانے والے، یوں ہی آویزاں یہ تصویر رہے گی جب تک گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے والے، یوں ہی آویزاں یہ تصویر رہے گی جب تک گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے والے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ترنم سے کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ تم چراغوں میں لہو سے روشنی پیدا کرو،
رہی ہے زندگی پیدا کرو، واہ، اپنے بچوں کو کھلا کر مومنوں رزق حلال ان کے دل میں جذبہ ابن غلی پیدا کرو، ان کے دل میں جذبہ ابن غلی پیدا کرو۔ بہت شکریہ حضرات۔ دوستو، اس روئے زمین پر ہزاروں مرتبہ ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا اور ہم ثابت قدم رہے، لیکن دور حاضر میں ہمارے خلوص کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں دبتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں اس ڈائز سے 4 مصروں کے حوالے سے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے تو اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیے گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ موت ہم محل صداقت کے لیے ایک کھیل ہے، موت سے ہم کو کبھی کوئی ڈرا سکتا نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مر کر، ہم خدا کی راہوں میں ہم مجاہد ہیں، ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، واہ واہ واہ، ہم مجاہد ہیں، ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، مانا ہے تم میں عمارت کو گرانے کا ہنر، ہم عمارت کی مگر اے زلزل و بنیاد ہیں، سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے وقت کے نمرود کا، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اے زمانے، پیش کرتا ہوں، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، مانا ہے تم میں عمارت کو گرانے کا ہنر، ہم عمارت کی مگر اے زلزل و بنیاد ہیں، سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے وقت کے نمرود کا، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ خود بھی بک جائیں گے اور یہ بیچ دیں گے قوم کو، واہ، قوم کے ان رہبروں میں قومی جذبہ بھیج دے، سر اٹھانے لگ گئے ہیں پھر صلیبی، اے خدا رہنما کوئی صلاح دین جیسا بھیج دے، رہنما کوئی
صلاح الدین جیسا بھیج دے. دوستوں حال ہی میں ابھی بابری مسجد کا فیصلہ آیا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ہم شاعروں کی فطرت ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بقول جوہر بھائی کے کہ جو دیکھیں گے وہی ہر بار لکھیں گے, جنہیں غدار لکھا ہے انہیں غدار لکھیں گے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں, اگر آپ کی بات ہو تو میری آواز سے آواز ملائیں. پیش کر رہا ہوں دوستوں. فیصلے ہوتے نہیں ہیں آستھا کے نام پر, فیصلے ہوتے نہیں ہیں آستھا کے نام پر. صاف ستھری عدل کی تصویر ہونی چاہیے. جس طرح اور جس جگہ پہلے تھی وہی اس عبادت گاہ کی تعمیر ہونی چاہیے. اس عبادت گاہ کی تعمیر ہونی چاہیے. مسجد و مندر کے مدعے اب پرانے ہو گئے. مسجد و مندر کے مدعوں کو اٹھانا چھوڑ دو. کب تلک کھیلو گے ہولی تم ہمارے خون سے, ہم کو آپس میں اے نیتاؤں لڑانا چھوڑ دو. ہم کو آپس میں اے نیتا وہ لڑانا چھوڑ دو. دوستوں ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے شادی کر کے ہندوستان میں رہنے والے تمام نوجوانوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں دوستوں. 4 مصرے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس گلستان کے ہزاروں شاہ رخ و سلمان پر ہنس رہے ہیں آج سارے لوگ ہندوستان پر. ثانیہ شعیب پہ کیسے کس لیے تو مر گئی, مر رہی ہے ساری دنیا یوسف و عرفان پر, مر رہی